جنگ مسلط کی گئی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا دو ٹوک پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کی اہم بیٹھک۔ خطے کی موجودہ صورتحال، پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور۔ شرکا نے کہا بھارت کی جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم سے شکست دی جائے گی۔ بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں سنتاس معاہدے کو نقصان پہنچا کر پاکستان کے قانونی اور بنیادی آبی حقوق کو غصب کرنے کے در پہ ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی 24 کروڑ آبادی متاثر ہوگی بلکہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ بھارت نے 2019 میں مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ فیصلے کے بعد پلوامہ کا ڈرامہ رچایا۔ فورم کا پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پر گہری تشویش کا اظہار۔ سپہ سالار نے کہا پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں۔ آرمی چیف کا تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کے اہمیت پر زور۔ فورم کا بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مزار۔ مودی سرکار کی جنگ و جدل کی باتیں، شہباز سرکار امن کے لیے کوشاں۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کی ایک بار پھر غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی پیشکش۔ کہا برادر ممالک خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ بغیر ثبوت واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کے بے بنیاد بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کی کامیابیوں کو خطرے میں ڈالنے اور ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ سے ہٹانے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔ وزیر اعظم کا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ بولے پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے سعودی قیادت اور عوام کے مشکور ہیں۔ سعودی سفیر نے کہا کہ سعودی عرب خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم سے متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر پاکستانی نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ چین کا جارحیت کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ کہتے ہیں پہلگام حملے پر مکمل اور غیر جانبدار تحقیقات ضروری ہیں۔ کسی بھی جارحیت کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ یورپی یونین کی پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بولی کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، فریقین کو اشتعال انگیزی سے پرہیز کرتے ہوئے صورتحال کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ بھارتی فوج کا غیر قانونی حراست میں رکھے پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹر میں استعمال کرنے کا مذموم منصوبہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مختلف جیلوں میں قید افراد کو ہلاک کرنے کے بعد سرحد پار کرنے والے دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ منصوبے کے مطابق فیک انکاؤنٹر کے فوری بعد بھارتی میڈیا کو لاشوں اور پلانٹڈ ہتھیاروں کی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کر دی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا روایتی طریقے سے تمام افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی پریس کانفرنس۔ کہا کشمیریوں کو بدترین طریقے سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت زیادہ تشویشناک ہیں۔ وہاں گھر گرائے جا رہے ہیں۔ کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا؟ کشمیری آزادی کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ حریت رہنماؤں کو غیر قانونی طور پر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ 11.5 سال سے ہم یاسین ملک سے مل ہی نہیں سکے۔ بھارتی فوج کا ہزیمت کا سفر جاری۔ اب کی بار جنرل رانا کی باری۔ پہلگام واقعے میں ملوث۔ دستاویز لیک ہونے پر کالے پانی کی سزا۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ عہدے سے برطرف۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کا کالا پانی تبادلہ۔ لیک دستاویزات جنرل رانا کی ذاتی حفاظت میں دی گئی تھیں۔ پاکستان کی حمایت میں مشرقی بھائی کی بھی مودی سرکار کو للکار۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سینئر عہدیدار میجر جنرل ریٹائرڈ ALM فضل الرحمان کی بڑی تجویز۔
کہا اگر بھارت پہلگام دہشت گردانہ حملے کا جواز بنا کر پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش کو ہندوستان کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ بہار انتخابات جیتنے کے لیے مودی سرکار کا پہلگام ڈرامہ بے نقاب۔ بھارتی میڈیا بھی پہلگام حملے کو انتخابات سے جوڑنے لگا۔ کانگریس اور آر جے ڈی کی مودی کے دورہ بہار پر شدید تنقید۔ پٹنہ میں بینرز آویزاں، راہل گاندھی متاثرہ خاندانوں سے ملیں گے، جبکہ مودی انتخابات ریلیوں میں مصروف۔ سیاسی تجزیہ کاروں نے بھی سوالات اٹھا دیے۔ کہا کیا پہلگام کا واقعہ صرف انتخابات جیتنے کے لیے ایک سیاسی چال تھی؟ چینل جو بند کیا ہے یہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ سوشل میڈیا کی آواز دبا نہیں سکتے، سوشل میڈیا تو سچ بولے گا۔ پاکستان کے ساتھ وہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے یہ سٹیپ لے کے انہوں نے آلریڈی جو ہے ہار تسلیم کر لی، کیونکہ وہ اپنی عوام سے جو ہے نا حقائق بیسیکلی چھپانا چاہ رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل اس لیے بند کر رہے ہیں نا کہ ان کو جو ہے نا اب ان کے عوام کو جو ہے نا اصل حقائق کا جو ہے نا وہ پتہ چل رہا ہے نا۔ چینل بند کر دیے کہ تاکہ لوگوں کو حقائق نہ پتہ چلیں کہ پاکستانی قوم کتنی بہادر قوم ہے۔ انڈیا کی جو عوام ہے اس کا ٹائم ضائع مت کریں۔ آپ یوٹیوب سے آپ ڈر گئے ہو تو آپ نے ہر تسلیم کی ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر 7 سے خوفزدہ بھارت پھر بے نقاب۔ مودی سرکار کی جانب سے پاکستانیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کا سلسلہ جاری۔ ایس پی آر کا یوٹیوب چینل اور ایکس اکاؤنٹ بھی بھارت میں بلاک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے یوٹیوب چینل پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ بھارت کی شکایت پر وزیر اعظم شہباز شریف کے سوشل میڈیا چینل سے کاکول میں ان کے خطاب کی ویڈیو بھی ہٹا دی گئی۔ بھارت کئی کھلاڑیوں اور فنکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کر چکا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن۔ یہ دن منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائض کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات سے آگہی دینا ہے۔ عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں بھارت اور پاکستان کی تنزلی۔ عالمی صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 180 ممالک میں آزادی صحافت کی صورتحال پر نئی رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت کی 8 درجے تنزلی، پاکستان کی 6 درجے تنزلی۔ رپورٹ میں آزادی صحافت پر لگنے والی قدغن تنزلی کی اہم وجہ قرار۔ بھارت میں میڈیا کی ملکیت چند سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں مرکوز ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاکستان میں ایک آزاد اور ذمہ دار پریس کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ بدعنوانی بے نقاب کرنے اور پسماندہ طبقات کے لیے آواز بلند کرنے میں میڈیا کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آئین اظہار رائے کی آزادی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ میڈیا کو فیک نیوز، پروپیگنڈے، غیر ملکی ایجنڈے اور سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ دنیا بھر کے میڈیا ورکرز کو ان کی قربانیوں پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ شہید بے نظیر بھٹو نے آمریت کے بدترین ادوار میں بھی صحافت کی آزادی کا پرچم بلند رکھا۔ حکومتیں میڈیا ورکرز کے خلاف جرائم پر کارروائی اور سینسرشپ یا مالیاتی دباؤ کا خاتمے کا اقدام کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کا عالمی یوم صحافت پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اسرائیلی جارحیت کا شکار فلسطینی صحافیوں کی جرأت اور بہادری کو خراج تحسین۔ کہا صحافیوں پر حملے عالمی جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ میڈیا کی آزادی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی اور آزاد صحافت جمہوریت کا اہم ستون ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے اور جمہوری اقدار کی بقا کے لیے آواز بلند کی۔ اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے۔ 1 سال میں کم از کم 1 لاکھ گھر بنا کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی زمین اپنا گھر منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پچھلی حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 3000 گھر بنا کر نہیں دیے۔ کوشش ہے 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے۔ جن کو پلاٹ کے لیے قرضہ ملا ہے وہ گھر کے لیے بھی قرضہ لے سکتے ہیں۔ عالمی یوم صحافت پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ صحافی برادری کے لیے اپنے گھر کا خواب پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آزاد، خود مختار اور ذمہ دار میڈیا ہی وہ طاقت ہے جو حکمرانوں کو جوابدہ بناتا ہے۔ پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد انڈیا جنگی مشقیں کر رہا ہے۔ ہمیں واضح پیغام دینا ہوگا کہ اگر بھارت نے ادھر آنے کی کوشش کی تو بھرپور جواب ملے گا۔
अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत को जो पैगाम जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं गया, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जवाब देंगे। मजीद कहा बानी समेत पीटीआई के असीर रहनुमा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए आवाज उठाने पर जेलों में हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को हतमी दलाइल के लिए तलब कर रखा है। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जारी। ओपीडीज के साथ साथ इंडोर सर्विसेज भी मुअत्तल। डॉक्टरों की हड़ताल से रोजाना 6 लाख से ज्यादा मरीज मुतासिर। सैकड़ों ऑपरेशन भी मुअत्तल हो चुके। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के रहनुमाओं का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। लकी मरवत में पुलिस चौकी 15 गंडी चौक पर नामालूम अफराद का हमला, एक शहरी जाँ बहक, निजी चौकीदार और एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर भाग निकले। दूसरी जानिब बनू में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी सीटीडी एहलकार दम तोड़ गया। शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। पुलिस एहलकार इमरान हस्पताल में जेरे इलाज था। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मॉडल टाउन का क्रैकडाउन, डकैत गैंग का सरगना सैफ अली पुलिस मुकाबले में हलाक। हुजरा शाह मुकीम में कांस्टेबल को जख्मी करने वाला डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर डाकू ने फायरिंग कर दी। मोहम्मद यार नामी डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम ताहाल मुल्क में मौजूद। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश और यालाबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आंधी और झक्कड़ चलने के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। अंदरून सिंध, सखर, घोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर और शहीद बेनज़ीर आबाद में भी गर्द आलूद हवाएं चलने और अब्र रहमत का इम्कान। अमरीकी सदर की किफ़ायत शारी मुहिम, आइंदा माली साल के बजट के लिए $163 अरब कटौती की तजावीज़ पेश। एलॉन मस्क और महकमा हुकूमती कारकर्दगी की सिफारिशात की बुनियाद पर माहौल, तालीम, सेहत और बैरूनी इमदाद जैसे प्रोग्राम्स के लिए बजट में 22% से ज़ायद कटौती। दिफाई बजट को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक कर दिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी के लिए $43.8 अरब इजाफी रखे गए। कनाडा के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी अगले हफ्ते वाशिंगटन का दौरा करेंगे। मंगल को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम मुलाकात होगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप पर कनाडा को तोड़ने की कोशिश का इल्जाम लगाने वाले मार्क कार्नी का कहना है कि अमरीकी सदर से मुज़ाकरात मुश्किल मगर तामीरी होंगे। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जज को जेल जाना पड़ गया। लेडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम युगांडा की औरत को गुलाम के तौर पर रखा था। ऑक्सफोर्ड की क्राउन कोर्ट ने 50 साला जज लेडिया मोगेमे को 6 साल 4 माह जेल की सजा सुनाई। पाक भारत कशीदगी खेलों पर भी असरअंदाज। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान मुंतकिल। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की तस्दीक। इवेंट 29 मई से इस्लामाबाद में शेड्यूल था। इवेंट में शरीक टीम्स पाकिस्तान आने में हिचकिचाहट का शिकार थी।